السلام علیکم. آج ہم شروع کرنے لگے ہیں PSY 631 سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ اینڈ میجرمنٹ. اچھا BS سائیکولوجی کے حساب سے نا یہ بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے بیکاز اس میں مڈ ٹرم اور فائنل ٹرم کے ساتھ نا پریکٹیکل بھی آتا ہے. جس طرح اسائنمنٹ کوئزز آتی ہیں اور باقی سبجیکٹس کی اس طرح اس کا بھی اسائنمنٹ بھی آتے ہیں, کوئز GD بھی, مگر جو اضافی چیز ہے وہ ہے اس میں پریکٹیکل, جو کہ بچوں کو سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح بنانا ہے اور کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اور مزید جو ہے نا بچوں کو یہ بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم جو ہے نا ایک لیکچر میں سے جیسے کہ لیسن نمبر 1 ہے اس میں سے کیا چھوڑیں اور کیا کریں, کیا امپورٹنٹ ہے کیا امپورٹنٹ نہیں ہے. اس لیے میں نے سب بچوں کی آسانی کے لیے نا میں نے ہر لیکچر کلاس میں نا چیپٹر وائز MCQs, شارٹ کوشچنز, لانگ کوشچنز باقاعدہ سولوشن کے ساتھ میں نے اپلوڈ کیے ہیں. تو پلیز پوری ویڈیو دھیان سے دیکھنا. جس بچے نے میرے سارے لیکچرز لے لیے نا انشاءاللہ اس کا 4/4 CG بھی آ سکتا ہے بآسانی کے ساتھ. اچھا شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر, سائیکولوجیکل اسیسمنٹ اینڈ ٹیسٹ. اچھا جب بھی ہم کوئی بھی لیسن پڑھنے لگتے ہیں نا ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ بک سٹارٹ کرنے سے پہلے کہ ہم اس کا ٹیبل آف کنٹینٹ پڑھیں کہ ٹیبل آف کنٹینٹ ہے کیا, کہ ہم یہ بک میں کیا پڑھائیں گے. ویسے تو فرسٹ لیکچر میں جو ہے نا ٹوٹلی کنٹینٹ کے بارے میں ہی ہوتا ہے کہ ہم پوری بک میں ہم کیا پڑھیں گے, مگر پھر بھی ہم کنٹینٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو آگاہ کیا جائے کہ سارا کا سارا کہ کیا آئے گا اور کیا اس میں ہے. تو پہلے آپ کو ٹیبل آف کنٹینٹ میں آپ کو سمجھاتی ہوں. اچھا اس میں کیا ہے کہ جو فرسٹ 18 لیکچرز ہوتے ہیں نا وہ مڈ ٹرم میں آتی ہیں. جیسے کہ فرسٹ میں انہوں نے بتایا ہوا ہے اوور ویو سارا فرسٹ چیپٹر میں. باقی جو 2, 3, 4, 5 ان میں کیا ہو گیا ہسٹری کے بعد ٹائپس آف ٹیسٹ بتائیں, نارمس بتائیں, ڈومینس ٹیسٹ کی ڈیٹیل ہے, مطلب کہ اس میں سارا جو پریکٹیکل ہمارا آئے گا نا اس کا ہی سارا ہے. ہم پوری بک پڑھنے کے بعد ہم اس قابل ہوں گے کہ جو پریکٹیکل آئے گا ہم اس کو بنا سکتے ہیں. ویسے تو پریکٹیکل جو ہے وہ 8, 9 لیکچرز کے بعد آ جاتا ہے, مگر پھر بھی جو ہے نا آپ لوگ کو پوری بک پڑھنے کے بعد یہ چیز سمجھ میں آئے گی. اس لیے اس کے لیکچرز جلدی ہو جاتے ہیں LMS پر, ٹھیک ہے. اور اس کے LMS کے جو ہے نا لیکچرز بہت لینتھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ میں اپنے ٹائم پہ بھی پڑھ چکی ہوں. تو مجھے بہت ٹف لگا تھا پڑھنا کہ اتنے لیکچرز دیتی تھی وہاں سے اور باقی لیکچرز بھی دیتی تھی, مگر سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا ایک چیپٹر میں کیا امپورٹنٹ ہے, کس طرح شارٹ آنا ہے کس طرح لانگ آنا ہے. اس لیے میں نے آپ لوگ کی آسانی کے لیے ہر لیکچر کے اینڈ پہ چیپٹر وائز مطلب کہ فرسٹ چیپٹر پڑھاؤں گی تو فرسٹ چیپٹر کلاس میں شارٹ لانگ MCQs میں نے ڈال دیے ہیں باقاعدہ سالو کر کے, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ وہی دیے ہیں جو میرے پیپر میں بھی آئے تھے اور جو آج تک پیپرز میں آتے رہے ہیں, ٹھیک ہے. بالکل آپ اتنا کر لیں گے, میری ویڈیوز دیکھ لیں گے, آپ لوگوں کو نہ ہینڈ آؤٹ وغیرہ کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی. مزید آپ لوگوں کو میں ڈسکرپشن میں یہ اس کے PDF فائل بھی سینڈ کر دوں گی جو اپنے ہائی لائٹڈ نوٹس ہیں, ٹھیک ہے. اچھا 18 لیکچرز میں تو یہ ہے. اس کے بعد ٹوٹلی ٹیسٹنگ سارا اوور ویو ہے ٹیسٹ کا. آپ شروع کرتے ہیں نیکسٹ اپنا فرسٹ چیپٹر. فرسٹ انہوں نے کہا سائیکولوجیکل ٹیسٹ, وائی ڈو وی نیڈ ٹائم. اچھا سائیکولوجی کیا ہے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں. سائیکولوجی اب تک آپ پڑھ تو آئے ہوں گے بیسک انٹروڈکشن سائیکولوجی کا. اچھا سائیکولوجی ایک سائنٹیفک اسٹڈی ہے انسانوں اور جانوروں کے مینٹل پروسیسز اور بیہیویئر کو اسٹڈی کرنے کی, کہ دماغ میں کیا چل رہا ہے اور اس کا افیکٹ بیہیویئر پر کیا ہوتا ہے. یہ سارا کو اسٹڈی کرنا سائیکولوجی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. سائیکولوجی کو انہوں نے 3 ٹرمس میں ڈیفائن کیا ہوا ہے. ایک سائنٹیفک اسٹڈی مطلب کہ ہر چیز کو ایک سائنٹیفک نظر سے دیکھنا, باریک سے باریک چیز کو باریکی کے ساتھ دیکھنا, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بیہیویئر سیکنڈ تھنگ ہے کہ بیہیویئر انسان کا جو ہمیں فزیکلی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ انسان کس طرح بات کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے, ہنس رہا ہے, رو رہا ہے, سیڈ ہو رہا ہے, ایموشنل ایکسپریشن, یہ سب کچھ بیہیویئر. اور مینٹل پروسیسز کے دماغ میں کیا چل رہا ہے, اسٹیمولس رسپانس ٹوٹلی یہ سب. اچھا اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ سائیکولوجی کے نا 4 گول ہے کہ سائیکولوجی بنانے کا مقصد اور سائیکولوجی کیوں ہے, ٹھیک ہے. اس کا گول انہوں نے 4 بتائے ہیں. سب سے پہلا ہے کہ نیچر کو مینس کہ ہمیں نیچرلی جو ہے نا بیہیویئر اور مینٹل پروسیس ہے اس کو نا انڈرسٹینڈ کرنا. اس کے بعد ان کا ریلیشن شپ آگے سے ڈیولپ کروانا, بنانا ان کا ریلیشن شپ کے مینٹل پروسیس کہ جو بیہیویئر ہے وہ کیا ریلیشن ہے, کس وجہ سے بیہیویئر یہ ایسا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اپلائی کرنا ان کو ریئل لائف میں سچویشنز پہ جو ریڈ کریں گے, جو اسٹڈی کریں گے. اس کے بعد ہے اس کو پریڈکشن کرنا, سائنٹیفک اپروچ کو اپلائی کرنا, ٹھیک ہے. کہ سائنٹیفک اسٹڈی جو ہم نے کی ہے اس کو رول اپلائی وغیرہ کرنا, ٹھیک ہے. اب انہوں نے کہا ہے کہ نا سائنٹیفک اسٹڈی کے نا اب باقی سٹیپس جو ہے نا وہ 4 ہیں, ٹھیک ہے. یہاں پہ مین گول آف سائیکولوجی کے نا اس کو کیٹیگرائز کیا, ان کو سٹیپس انہوں نے بتائے. پہلا سٹیپ ہے اس کا آبزرویشن, ٹھیک ہے. اس کو آبزرو کرنا, سمجھنا, دیکھنا. پھر ڈسکرپشن اس کو لکھنا, ٹھیک ہے. اس کی وجہ سمجھنا, انڈرسٹینڈ لکھا ہوا ہے تو اس کو سمجھنا. ایگزامپل کے طور پہ بتا رہی ہوں میں وہ کہ ڈسکرپشن کا مقصد ہوتا ہے اس کو لکھنا, لکھنے کے بعد اس کو انڈرسٹینڈ کرنا, پھر اس کو ایکسپلین کرنا, ٹھیک ہے. ہم نے کیا ہے, کیوں ہے, کس وجہ سے پریڈکٹ کرنا کہ آنے والے وقتوں میں کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہوتا.
ہو سکتا ہے ڈائگنوز کرنے کے بعد کہ اس کا مرض بڑھ سکتا ہے یا کم ہو سکتا ہے یا ریلائف مل سکتا ہے اس کو کہ نہیں مل سکتا, وہ اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. ہیومن کنٹرول آف ہیومن بیہیویئر, پھر ان کا ہیومن بیہیویئر اور پروسیسز کنٹرول کرنا کہ اس کو ریلائف فیل کروانا. ٹھیک ہے, اگر زیادہ اسٹریس میں ہے یہ سب کچھ, تو ان چیزوں کو کنٹرول کرنا ہیومن بیہیویئر کو. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا. اس کے بعد ہم نے وہ کہا ہے کہ سائیکولوجیکل جو ٹیسٹ ہے نا, یہ سب کچھ جو ہے نا وہ ڈگری کے کورس میں سائیکولوجی میں کہاں کہاں یوز ہوتے ہیں. یہ چیزیں تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ ایجوکیشن میں یوز ہوتے ہیں, پڑھانے کے لحاظ سے, ریسرچ میں, ہاسپٹل کلینکس وغیرہ میں, ریسرچ سائنٹفک اسٹڈی وغیرہ, ہاسپٹل کلینکس جو ہاسپٹل میں یوز ہوتے ہیں, ریکارڈنگ ایجنسیز, مطلب کہ ایجنسیز جو بڑی بڑی ایجنسیز ہوتی ہیں جیسے ویلفیئر ہوگا, سوشل ویلفیئر وغیرہ سیکٹرز, اس طرح کی چیزیں, اسپیشلائز پروفیشنل سیٹنگس, مطلب کہ آرمی فورس, سوشل ویلفیئر وغیرہ, یہ سب کچھ دونوں ایک چیز ہیں. ٹھیک ہے, آگے اس میں کورس ڈسکرپشنس کے آگے کورس میں ہم کیا پڑھیں گے, تھیوری پڑھیں گے, ٹرمینالوجی پڑھیں گے, کنسیپٹس, ٹائپس آف سائیکولوجیکل ٹیسٹ پڑھیں گے. ٹھیک ہے, میجرمنٹ, پروسیجر, سوشل کلچرس, یہ سب کچھ اس سبجیکٹ میں ہم پڑھیں گے آگے. ٹھیک ہے, کورس سبجیکٹو انہوں نے بتایا ہوئے کہ اس کو انڈرسٹینڈ کرنا, اس کے پرنسپلس کو, اس کی میجرمنٹ وغیرہ ٹیکنیکس. ٹھیک ہے, یہ اب انہوں نے ٹوٹلی بتایا ہوا کہ ہم نے اس میں کیا کیا پڑھنا ہے. اسٹیٹسٹیکل کنسیپٹ پڑھنا ہے, انکلوڈنگ اسکیلس آف میجرمنٹ, یہ سب کچھ, ریلائبلٹی اینڈ ویلڈیٹی, یہ سب کچھ میں پڑھنا ہے, اسٹینڈرڈ نارم وغیرہ, ہمیں یہ سارا کچھ. ٹھیک ہے, آہستہ آہستہ آپ کو پتہ چلتا جائے گا یہ سب کچھ کیا ہے. ان شارٹ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاتی ہوں کہ یہ کیا کیا چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے اس کے آبجیکٹیوز بتا دی. اب انہوں نے کہا کہ ٹیسٹ اینڈ اسیسمنٹ, سائیکولوجی ہم نے پڑھ لیا. سائیکولوجیکل ٹیسٹ کیا ہے؟ ٹیسٹ کیا ہوتا ہے کہ سائیکولوجیکل بیہیویئر کو میئر کرنا کسی ڈیوائس یا ٹیکنیک کے ساتھ, اس کو ہم کہیں گے ٹیسٹ. اس کے علاوہ اس کو اب سے پروڈکٹ کرنا ہے, اس کی بیہیویئر میں آگے کیا بہتری آ سکتی ہے, کیا نہیں آ سکتی. اور اسیسمنٹ کیا ہوتا ہے, ایک یا ایک سے زیادہ ٹیسٹ ہوں اور اس کے اندر اس کے آبزرویشنس ہو, بیہیویئر آبزرویشن, انٹرویو بھی اس میں ہو, اس میں زیادہ سارے ٹیسٹ بھی لیے جائیں, اور پروجیکٹ ٹیسٹ بھی ہوں جس میں ہم ڈرائنگ کرواتے ہیں, اسٹوریز ایسے لکھواتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد میں ان سے پورٹ فولیو گیمز کھلواتے ہیں, جیسے کہ گیمز بلاکس والی گیمز ہو گئی, ان کی میجرمنٹ, ان کے برین کو, ان کی بیہیویئر کو میئر کرنے کے لیے. یہ سب کچھ ہوتا ہے اسیسمنٹ. اسیسمنٹ میں سب کچھ انکلوڈ ہوتا ہے, ٹیسٹ صرف ٹیسٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں صرف ٹیکنیک اور ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, اب بات کریں, ٹیسٹ صرف ایک جسٹ ٹول ہے. ٹھیک ہے, اور اسیسمنٹ جو اس کا ڈفرینس بتایا ہوا, یہ ایک سے لانگ اور شارٹ میں آتا ہوتا ہے. اچھا, میرے ساتھ ساتھ یہ امپورٹنٹ آپ کو بتائے ہوئے ہیں کہ یہ جو ایم سی کیوز ہیں, فرسٹ میں ہوتا ہے نا سائنٹفک سائیکولوجی, تو سائنٹفک اسٹڈی ایم سی کیوز میں آتا ہوتا ہے کہ وہ پوچھ سکتے ہیں سائنٹفک اسٹڈی میں کیا کیا چیزیں امپورٹنٹ, کیا کیا ہے, کیونکہ چیز مس ہوں گی, ان میں سے ایک بتانی ہوگی آپ کو. ٹھیک ہے, یہ چیزیں پوچھ سکتے ہیں آگے. ایم سی کیوز اور شارٹ, یہ شارٹ کے لحاظ سے بھی آتا ہے, ایم سی کیوز کے لحاظ سے بھی امپورٹنٹ ہے. اس میں سے بھی ایک ایم سی کیوز آتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے نا یہ ٹیسٹنگ اینڈ میجرمنٹ, یہ لانگ بھی آ سکتا ہے, شارٹ بھی. لانگ میں وہ ڈفرینشیٹ پوچھیں گے اور شارٹ میں صرف ایک کی ڈیفینیشن پوچھ لیں گے آپ سے. ٹھیک ہے, اور اس کی وجہ ہے ٹائپس آف ٹیسٹ. یہ جب میں پڑھتی تھی نا تو میرے ٹائم پہ بھی نا یہ لانگ آیا تھا ٹائپس آف ٹیسٹ, کہ ان کے 5 نام بتانے تو 5 نمبر کا لانگ تھا. ٹھیک ہے, یہ آپ نے بتانا ہے کہ ٹیسٹ ڈفرنٹ ٹائپس کے ہوتے ہیں. یہ مزید ایک پورا آپ کا ایک لیکچر بھی ہے, چیپٹر ہوگا. ٹھیک ہے, اس میں آپ کو ٹیسٹ کے ٹائپس آف ٹیسٹ بتانے ہوں گی. اچھا, ٹیسٹ کی بہت ساری ٹائپس ہیں ڈفرنٹ کے. ہم ایپٹیوڈ اور انٹیلیجنس فائنڈ کرتے ہیں. ایپٹیوڈ کہتے ہیں انسان کا ابیلٹی, انسان کی قابلیت کے ورسز انٹیلیجنس, اس کی قابلیت کتنی ہے, اس کی طاقت, اس کی پاور کتنی ہے, اور انٹیلیجنس کتنی ہے, اچیومنٹ اس نے حاصل کیا کیا ہے. ٹھیک ہے, انڈیویجول اور ورسز گروپ ٹیسٹ, مطلب کہ اکیلے کا ٹیسٹ یا گروپ ٹیسٹ ورسز. ٹھیک ہے, اسپیڈ ورسز ابیلٹی, کی اسپیڈ تیز ہے, اس کی قابلیت زیادہ تیز ہے. ٹھیک ہے, ایپٹیوڈ ورسز اچیومنٹ, انٹیلیجنس, ابیلٹی ورسز پرسنالٹی. اسٹرکچر کہتے ہیں جو آبجیکٹو یس نو والا آنسر. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جو پروجیکٹو ٹیسٹ ہوتا ہے نا, اس میں ڈرائنگ کروائی جاتی ہیں, اس میں ہم سے ایسے لکھوائے جاتے ہیں, یہ سارا کچھ. ٹھیک ہے, اوریجنل ویسے ٹرانسلیٹڈ اڈیپٹیو ٹیسٹ. ٹھیک ہے, ٹرانسلیٹڈ ٹیسٹ, یہ سارے ہو گئے. اس کے علاوہ بات کریں اسینشیل کریکٹرسٹک آف سائیکولوجیکل ٹیسٹ. اچھا, وہ کہنے کہ ایک اچھے سائیکولوجیکل ٹیسٹ کی کیا وہ ہیں, یہ شارٹ بھی آیا ہوا ہے اور میرے ٹائم پہ بھی آیا ہے. ٹھیک ہے, ویلڈیٹی اینڈ ریلائبلٹی, نارم اینڈ اسٹینڈرڈ. کی ویلڈیٹی ہوتی ہے کہ ہم جس چیز کے لیے ٹیسٹ کر رہے ہیں وہ ٹیسٹ اس چیز کی بات پوچھی جائے, وہی کام کیا جائے. ٹھیک ہے, اگر ہم نے انسان کی قابلیت کا ٹیسٹ ہے تو پھر آئی کیو کا ہی اس میں سوال جواب کیے جائیں, اس کے علاوہ اور کچھ نہ پوچھا جائے. ٹھیک ہے, ریلائبلٹی مطلب کہ اگر ایک بار ہم نے ٹیسٹ کیا تو جو آنسر آیا سیکنڈ ٹائم بھی وہی آنا چاہیے. اگر دونوں ٹائم ٹھیک سیم آنسر آیا ہے, اس کا مطلب دونوں کی ریلائبلٹی
صحیح ہے. اگر ایک بار کچھ اور ایک بار کچھ اور تو سمجھ جائیں کہ وہ ٹیسٹ ٹھیک ہے ہی نہیں, اس میں ریلائبلٹی بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور نارمل افیکٹ کے اسٹینڈرڈ بنائے جائیں کہ جیسے کہ ہم اسٹینڈرڈ بناتے ہیں نا کہ ہم پیپر جب بچوں کا رزلٹ آتا ہے اس میں ہم کہتے ہیں نا کہ پرسنٹیج انسان کی یہ ہے کہ 98% والا پاس ہوگا, 33% والا پاس ہوگا, تو یہ سب کو ایک نارم بنا دی جاتی ہے, اسٹینڈرڈائزیشن کی جاتی ہے, اس کو کہتے ہیں. آگے کہہ رہی ہیں ایتھکس ان سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ, ٹھیک ہے, جسٹ لائک ان سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ. اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ ایتھکس ہر چیز کو پڑھنے کے کرنے کے ٹیسٹ ہوتے ہیں. ہر ایک ڈاکٹر جس طرح ہوتا ہے نا, ڈاکٹر کے لیے بھی نا ایک ایتھکس بنائے جاتے ہیں کہ آپ نے ہم نے پیشنٹ کو پیشنٹ کی نظر سے ہی دیکھنا ہے. اس لحاظ سے نا ایتھکس ہوتے ہیں کہ ہم نے جب اگلے انسان کا انٹرویو کرنا ہے, ٹیسٹ کرنا ہے, تو اس کے لیے ہم نے اگلے انسان کو کانفیڈینشیلی رہنے دینا ہوتا ہے کہ نا وہ بھی اس لحاظ سے کہ نا اس کی کوئی بھی پرائیویٹ بات جو ہم پوچھیں نا وہ اپنے تک رکھیں, کسی اور کو نہ بتائیں, ٹھیک ہے. اس کو رسپیکٹ دینی چاہیے, اس کے بعد اس کی پرائیویسی کا خیال رکھنا چاہیے. یوز آف ریزلٹ اکارڈنگ ٹو دیٹ, اچھا اس کے مطابق ٹیسٹ کیا جائے, مطلب کہ جو چیز اس کو ہارمفل ہو, جس کو نہ اچھی لگتی ہو, وہ چیز نہ کی جائے. یہ ہو گیا. اس کے علاوہ آپ کچھ کہہ رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب ایک یہ چیز نا امپورٹنٹ ہے, یہ ایم سی کیوز میں بھی آ سکتا ہے کہ اے پی اے اسٹینڈ فار امیریکن سائیکولوجیکل ایسوسیشن. اچھا یہ سارا کچھ یہ ہے کیا ہے کہ نا سم سورس آف انفارمیشن, جہاں سے یہ لیکچر یہ بک لی گئی ہے نا, یہ وہاں کا ہے کہ یہاں سے یہ لی گئی ہے انفارمیشن, یہ سورس یہاں سے کلیکٹ کیا گیا ہے. اچھا یہ سارا کچھ ہو گیا. اس کے علاوہ جو ہے میں آپ کو امپورٹنٹ ایم سی کیوز وغیرہ بتا دوں. وٹ ڈز سائیکولوجی اسٹڈی, سائیکولوجی اسٹڈی کرتی ہے بہیویئر میں نے آپ کو بتایا تھا, یہ ایم سی کیوز میں بھی آتا ہے, ٹھیک ہے. یہ میں نے خود نوٹس بنائے ہیں جو کہ مجھے امپورٹنٹ لگا کہ امپورٹنٹ ہے, صرف آپ یہ والے بھی کر لیں گے تو آپ پاس ہو جائیں گے. اچھا وٹ از اے سنگل اسٹینڈرڈائزڈ ٹولز called assessment, interview or test, ٹھیک ہے. what is the full process using test, interview, observations. اچھا جو فل پروسیس ہوتا ہے اس میں ٹیسٹ, انٹرویو, آبزرویشن ہوتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں assessment. when a test gives the same result every time, reliability, یہ میں نے آپ کو بتایا same result ہے, reliability اس کو ہم کہتے ہیں. اس کے علاوہ ہم کہتے ہیں when a test measure what it came to be measure, ٹھیک ہے. ٹیسٹ کرنے کے لیے ہم ویلڈ دیکھتے ہیں کہ ویلڈ ہونا چاہیے. یوزنگ دا سیم میتھڈ فار آل ٹیسٹ ٹیکن از کالڈ اسٹینڈرڈائزیشن. سب کے لیے ایک ہی اسٹینڈرڈ رکھا جائے, ایک ہی میتھڈ رکھا جائے, اس کو اسٹینڈرڈ کہتے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا, ٹھیک ہے. ٹیسٹ چیک فیوچر پوٹینشیل کون دیکھتے ہیں, ایپٹیوڈ جو ہم دیکھتے ہیں, اس میں ہم انسان کی ایبلٹی, پوٹینشیل کہتے ہیں ابیلٹی کو. اس کے بعد شارٹ وٹ از سائیکولوجی, یہ امپورٹنٹ ہے. یہ آپ اسکرین شاٹ لے لو یا پھر آپ جس طرح مرضی دیکھ لیں, ٹھیک ہے. بک والی بھی کر سکتے ہیں, کوشچن جسٹ یہ والا لکھ لیں. وائی ڈو وی یوز سائیکولوجیکل ٹیسٹ, وٹ از دا ڈفرنس بٹوین ٹیسٹ اینڈ اسسمنٹ, یہ شارٹ ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد وٹ آر دا 3 کوالٹیز آف اے گڈ ٹیسٹ. اچھا وٹ آر دا ٹائپس آف سائیکولوجیکل ٹیسٹ ایز پر بک. جو بک میں ہے یہ لانگ بھی آتا ہے 5 نمبر کا کہ ایپٹیٹیوڈ ورسز انٹیلیجنس, یا پھر بس نام بتانے ہوتے ہیں. اب لانگ کوشچن, ایکسپلین دا کنسیپٹ اینڈ امپورٹینس آف سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ, سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ کی امپورٹینس ہے وہ بتائیں, ٹھیک ہے. ایک لانگ یہ ہو گیا. اچھا سیکنڈ لانگ یہ ہو گیا, ڈسکرائب دا 3 کوالٹیز آف اے گڈ ٹیسٹ, گڈ سائیکولوجیکل ٹیسٹ. ا گڈ ٹیسٹ میں اسپیک ویلڈیٹی, ریلائبلٹی اینڈ اسٹینڈرڈائزیشن. اگر شارٹ میں آگا تو انہیں فرسٹ ہی 2 لائنس لکھنی ہے, اس کے علاوہ ڈیٹیل میں ویلڈیٹی تھوڑی سی بتا دینی ہے, ریلائبلٹی بتانی ہے, اور اسٹینڈرڈائزیشن مطلب نارم بتانا ہے آپ نے, ٹھیک ہے. یہ آپ کے 2 نارم بتا دیے میں نے. اگر آپ لوگوں کو مزید اور لانگ اور شارٹ چاہیے ہو تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ شارٹ تھوڑے بہت میں نے آپ کو بس یہ والے بھی کر لیں گے تو آپ پاس ہو جائیں گے. اس کے علاوہ آپ کو جو امپورٹنٹ لگتا ہے کر لو. ویسے میں نے چیپٹر میں سے ہر ایک چھوٹی چیز کو پوائنٹ آؤٹ کر کے میں نے یہاں پہ لکھا ہے. اس کے علاوہ آپ کو جو دیکھنا ہوگا, ٹھیک ہے, دیکھ لیں. مزید انفارمیشن کے لیے, مزید امپروومنٹ کے لیے آپ کو میں بتا سکتے ہیں. تھینک یو, اللہ حافظ.